جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 9 کو ہم صفت اور موصوف کو ہم سمجھ چکے ہیں الحمدللہ. اور صفت اور موصوف ہی کا ہمیں لیسن آج پڑھنا ہے انشاءاللہ. ہم اللہ کا نام لے کر اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اللہ جی تعالیٰ جی کا اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کے بیچز میں جتنی کلاسز ہیں ان میں سب سے آگے ماشاءاللہ آپ لوگ ہیں. اللہ اس میں مزید برکت عطا فرمائے اور آمین اس کو ذرا خیر کا ذریعہ ہو. ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھا چل رہے ہیں, تو اسی محنت سے بس تھوڑا سا آپ لوگ پڑھتے رہیں. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ یہ وقت تو گزرنا ہے, ظاہری بات ہے, دیکھ رہے ہیں نا آپ. تو انسان اگر اس کو وقت کو استعمال کر لے اور اللہ جی تعالیٰ جی سے صرف اور صرف دعا مانگتے ہوئے ہم آگے چلیں انشاءاللہ, تو دیکھیے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری جو ہے نا وہ تصور سے زیادہ ہمیں نواز دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا جی, میں آپ لوگوں سے اسکرین شیئر کر دیا الحمدللہ. اور کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ لیسن تھوڑا سا آپ لوگ خود پڑھیے گا, ٹھیک ہے. میں جو آپ لوگوں سے جی ایکسرسائزز جی سالو کرواؤں گا, ٹھیک ہے نا. تو میں آپ لوگوں سے جو اصل میں پڑھواؤں گا وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. جی یہ ہے نا ایکسرسائز ریڈ اینڈ رائٹ, یہاں سے اقرا وکتب, یہ جو ہے یہ میں آپ لوگوں سے پڑھواؤں گا. ہم نمبر کر دیتے ہیں انشاءاللہ. تو منظر بھائی آپ نمبر 1 ہیں, ڈاکٹر نکھت آپ جی نمبر 2 ہیں, جی مدثر بھائی نمبر 3 ہیں, عامر بھائی نمبر 4 ہیں, فرخ بھائی نمبر 5 ہیں, اور فرقان بھائی نمبر 6 ہیں, ٹھیک ہے. جی جی اپنے نمبر یاد رکھیں انشاءاللہ. اور آپ نے ایک جملہ پڑھنا ہے اور اس کا ترجمہ کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ٹھیک. منظر بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد طالب قدیم. محمد پرانا طالب علم ہے. ماشاءاللہ آپ نے ترجمہ بہت اچھا کیا ہے. پرانا طالب علم ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس جی کے اندر پرانا. اگر ہم اس کو کہیں گے کہ اگر ہمیں اس کو سرکل کرنا ہے تو یہ ہو گیا صفت اور موصوف والا معاملہ ہمارا, ٹھیک ہے نا. یہ جی ہمارا جی ہم نے صفت اور موصوف کے گرد باکس بنا دیا, ٹھیک ہے. صحیح. نمبر 2 ڈاکٹر نگت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذالک الرجل مدرس جدید, کیا وہ آدمی نیا ٹیچر ہے؟ لا نہیں. ہوا طبیب جدید, طبیب جدید نہیں, وہ نیا ڈاکٹر ہے. اس میں طبیب اور جدید جو ہے وہ صفت و موصوف ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی, یہ اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے. یہ جو ہمارے ساتھ دونوں ہماری بہنیں ہیں یہ بہت زبردست ہیں بھائی, ٹھیک ہے نا. تو بہت ماشاءاللہ بہترین کام کرتی ہیں ماشاءاللہ. اتنی میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ چیز جو ہے نا واقعتاً سیکھنے والی ہے کہ ہمیں ڈاکٹر نگہت کے لیے تو ہم ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں. مستقل جو ہے نا کچھ نہ کچھ عوارض ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت جی کاملہ جی عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. اور آمین. امین. یقین کریں آپ کہ میرے پاس سب سے زیادہ جو ساری ایکسرسائزز اور سب سے مکمل کام ڈاکٹر نگہت کا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے جزاک ماشاء اللہ اللہ. سر. ہر لیسن کا ہر ایکسرسائز جو سب سے زیادہ کمپلیٹ کام جو میرے پاس ہے نا وہ ڈاکٹر نگہت کا ہے. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر نگہت کو دنیا ماشاءاللہ. آخرت میں اس کی برکت عطا فرمائے. آمین. امین. ماشاءاللہ. نمبر 3. جی هذا درس سهل. ہم، یہ سبق آسان ہے. اس میں جو ہم، درس ہے رک جی جائیں وہ رک جائیں رک جائیں اللہ کے بندے, سہل. یہ غلط ہو گیا, پتہ ہے. سہل کا آسان نہیں ہوگا, وہ سہل. بات آپ نے ترجمہ کیا کیا ہے, یہ درس آسان ہے. جی ہم، پتہ ہے آپ نے ترجمہ جو کیا ہے نا, میں آپ کے ترجمے کے لحاظ سے باکس بناتا ہوں, دیکھیے گا. یہ صحیح ہے. یہ درس آسان ہے, یا یہ دیکھا. ایک آسان درس ہے. ہاں یہ صحیح ہے. ایک سہل. یہ آسان درس ہے. اصل ہاں چیز یہ یہ وہی ہے, تھی جو آپ لفظی. نے کل مثال پہلے دے دی تھی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. آپ سوچئے یہ اس چھوٹے سے ترجمے کے فرق سے کتنی خطرناک بات ہو جائے گی. دیکھیں, ایک ہے یہ مشار بالکل مشار صحیح. علیہ ہے نا, اور ایک ہے صفت اور موصوف. ہوں. تو وہ بالکل صحیح. صفت اور موصوف گڑبڑ ہو جائے گی. یہ ایک صحیح. آسان درس ہے, ایک آسان درس ہے, آسان یہ سبق ہے اس درس کا. آسان صحیح. سبق ہے, درس ہے, ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو اسی لیے ذرا اس ترجمے میں میں ہم سہلن جو ہے وہ صفت ہے اور درسن جو ہے وہ موصوف ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے. نمبر 4. باس تاجر شہیر. باس شہر کے تاجر ہیں. نہیں, شہیر کہتے ہیں مشہور کو, فیمس. عباس مشہور تاجر ہے. عباس مشہور تاجر ہے. ماشاءاللہ تاجر. آپ نے بالکل صحیح بتایا, مشہور تاجر, بالکل صحیح.
تو کیونکہ مشہور تاجر جو ہے نا یہ ہے صفت اور موصوف، ٹھیک ہے نا، सब ہاں اس کو ہم باکس بنا دیں گے، مشہور تاجر، بالکل صحیح ہے۔ نمبر 5، سر ایک بات پوچھ لوں؟ جی جی بولے بولے۔ سر یہ جو آپ نے تاجر شہیر بتایا ہے صفت اور موصوف، سر یہ عباس جو ہے یہ مبتدا ہو گیا، اور تاجر شہیر جو ہے یہ اس کی توصیفی مرکب جو ہوگا وہ خبر ہوگی، جی، مرکب توصیفی ملا کر خبر، ملا کر خبر۔ جی ٹھیک ٹھیک ہے، ہے نا، یہی میں یعنی پوچھنا کہ چاہتا اس کا جو مبتدا ہے وہ سنگل ہے، اور اس کی جو ہوں۔ اور اس خبر کی خبر ہے وہ کمپاؤنڈ ہے۔ وہ کمپاؤنڈ ہے، مرکب ہے، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک صحیح ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ہوئی آپ کو۔ نمبر 5، نمبر 5 کون تھا، یاد ہے کسی کو؟ وہ تو میں ہوں، جی جی جی، بلال محدث کبیر، ہوں ٹھیک ہے، بلال محدث کبیر، تو یہ محدث کا کیا مطلب؟ انجینئر، بلال کبیر، بلال ایک انجینئر، بلال ایک بڑا انجینئر ہے، کبیر مطلب بڑا نا، بلال ایک بڑا انجینئر ہے، بلال ایک لگانا المحدث، ضروری ہے۔ مرضی آپ کی، بلال بڑا مہندس ہے، اور اصل میں ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ یہ جو تنوین آتی ہے یہ ایک کو ظاہر کر رہی ایک تو صحیح۔ ہے نا، تو ہم نے کہا تھا یہ تنوین جو ہوتی ہے یہ تو ایک کو بھی ظاہر کرتی ہے، کہیں کہیں یہ ظاہر کرے گی کوئی، اور کہیں کہیں ظاہر کرے گی یہ چند کو، وہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو بلال مہندس کبیر، بلال ایک بڑا مہندس ہے، زیادہ بہتر یہ ہوگا، لیکن اگر آپ کہتے ہیں بلال بڑا مہندس ہے تو وہ بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح ہے سر۔ اچھا جی، نمبر 6، جی نمبر 6 کی باری آ گئی۔ انکلیزیت لغت صعبت۔ بالکل صحیح ہے، سر یہ انگلینڈ ہے؟ نہیں انگلینڈ، انکلیزیہ نہیں کہتے ہیں انگلش کو، اچھا، انگلش جو ہے مشکل زبان ہے۔ ماشاءاللہ انگلش مشکل زبان ہے، بالکل، الانکلیزیت، اور اس کو ہم بعض اوقات جیم سے بھی کہتے ہیں، الانجلیزیت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ انگلش اس کو کاف سے بھی کہتے ہیں اور جیم سے بھی کہتے ہیں، انکلیزیہ یا انجلیزیہ دونوں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، لغتن صعبتن، اس میں صفت اور موصوف ہو گئے، صعبتن ہے نا صفت ہو گئی، اور لغتن موصوف، تو ڈیفیکلٹ لینگویج، مشکل زبان، بالکل صحیح ہے۔ اچھا نمبر 7 حذیفہ بھائی آپ ہیں، حذیفہ بھائی تھے ہمارے ساتھ ویسے، جی 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 میں ادھر ہوں۔ السلام جی علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی حذیفہ بھائی، انت رجل غنی، ہوں کیا آپ ایک مالدار آدمی ہیں؟ ٹھیک ہے، لا انا رجل فقیر، نہیں میں ایک غریب آدمی ہوں۔ نہیں میں ایک غریب آدمی ہوں، ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے، تو رجل غنی ایک یہاں پہ ہوگی صفت اور موصوف، ہے نا، اور دوسری رجل فقیر۔ رجل فقیر دوسری صفت، موصوف اور صفت، بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب باقی آپ لوگ خود کریے گا انشاءاللہ، آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم اگلی ایکسرسائز پہ جاتے ہیں، اگلی ایکسرسائز آ گئی، یہ آ گئی بھائی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس والی ایکسرسائز میں ہم دوبارہ نمبر 1 سے شروع کریں گے۔ نمبر 1 آپ دیکھیں، ان سب کے اندر آپ کو صفات لگانی ہے، آپ کو موصوف دیا ہوا ہے، صفت صحیح لگانی ہے، ٹھیک ہے نا، اور صفت اپنے حساب سے لگائیں آپ، ٹھیک ہے جی۔ جی جی۔ نمبر 1، خدیجۃ، جی خدیجۃ طالبۃ جدیدۃ۔ خدیجۃ طالبۃ جدیدۃ، ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے، الحمدللہ۔ نمبر 2، خالد تاجر غنی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل صحیح سر ہے، اس میں جو ہے ہمیں منوط دیا ہوا ہے اور نعت ہم نے لگانی ہے۔ ماشاءاللہ منعوت دیا ہوا ہے، نعت لگانی ہے، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دیں، یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے عربی ٹرمز استعمال کریں، تو ہمیں منعوت ہمارے پاس ہے، ہم نعت لگا رہے ہیں، احسنتی، ماشاءاللہ۔ نمبر 3، جی جی، العربیت لغت سہل، یا سہلتن ہوگا یا سہلن ہوگا، یہ اس پہ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں لغت مونس مؤنث ہے ہے تو تو مونس ہی آئے گا۔ ہاں،
سہلتن کو ورڈ بن رہا ہے جی اس بالکل میں؟ بالکل اگر بالکل 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 آسان بنے گا، ٹھیک ہے، بالکل بنے گا. بس میں دیکھیں صرف ورڈ کے بنانے میں کنفیوز تھا، ہاں ادروائز تو ہاں یہ تو کنفرم ہے کہ مؤنث کے ساتھ مؤنث جو ہم نے رول پڑھے تھے کل، بس آپ اور دیکھیے گا کہ مذکر کے بعض ساتھ اوقات مذکر ہے. عجیب سا لگے گا، بعض اوقات ہمیں ہو سکتا ہے عجیب ہاں سا لگے، لیکن رول کے مطابق اور وہ ایسے عربی میں چلے گا وہ. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے، تو لغتن سہلتن بالکل صحیح ٹھیک ہے نا ماشاء اللہ. نمبر 4 ہے. العصفر طائر قدیم. دیکھیں یہ قدیبن بھی بالکل صحیح ہے. اور العصفور کہتے ہیں اصل میں چڑے کو، چڑیا ہوتی ہے نا، تو چڑیا کا جو میل ہے چڑا، جی جی تو العصفور اس کو بولتے ہیں. تو طائر آپ کہہ لیں چھوٹا، چھوٹا پرندہ ہے، تو چھوٹے کو کیا بولیں گے؟ یہ نمبر صغیرہ. سر صغیرہ. صغیر. صغیر، صغیر. صغیر بالکل 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 صغیر ماشاء اللہ ویری گڈ. نمبر 5 الفتاح فاکہۃ. اچھا اس کو سمجھے پہلے. دیکھیں فتاح نہیں، یہ ہے تفاح. بولیں تفاح. التفاح. ہاں. تفاح مطلب ایپل، سیب جو ہے وہ فاکہتن کہتے ہیں پھل کو. تو کیسا پھل ہے یہ؟ اچھا پھل ہے. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ مزے کا پھل ہے یا میٹھا پھل ہے نا. لذیذۃ. لذیذتن کہتے ہیں ہم مزے کو، لذیذت. التفاح فاکہۃ لذیذ. لذیذتن دیکھیں کیونکہ فاکہہ، لذیذۃ. فاکہہ کیونکہ مؤنث ہے نا، تو اسی لیے اس کی صفت بھی مؤنث آئے گی. تو لذیذتن ہو گیا. ٹھیک ہے. یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ میٹھا ہے، تو کیا بولیں گے میٹھے کو؟ حلوتن. حل حلوۃ. حلو نہیں، حلوتن. حلوہ. حلوۃ. التفاح فاکہۃ حلوۃ. بالکل ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا. تو آپ چاہیں تو لذیذتن کہہ لیں یا چاہیں تو حلوتن کہہ لیں، دونوں صحیح ہیں. ٹھیک ہے. نمبر حلوۃ میٹھا. حلوتن میٹھا، حلوتن میٹھا. ٹھیک ہے. نمبر 6 کون ہے؟ میرے خیال میں نمبر 6 فرقان بھائی ہیں. فرقان بھی کہہ رہے ہیں کچھ ایشوز ہو رہے ہیں ان کے نیٹ میں. نمبر 7 آپ پڑھ لیں. انا مدرس جدید. انا مدرس جدید ماشاء اللہ بالکل صحیح ہے. محمد طبیب ذکی. ذکی، احسنت احسنت ماشاء اللہ. محمد طبیب ذکی. بھائی اس کا مطلب بتائیے اب جلدی سے. سمجھدار ڈاکٹر. سمجھدار ڈاکٹر نہیں. ذہین. ذہین، انٹیلیجنٹ ڈاکٹر. دیکھیں سمجھدار سمجھدار، کے لیے کیا آئے گا؟ بتائیں کیا آنا چاہیے؟ فہیم. فہیم. ٹھیک ہے نا. فہیم. فہیم. علیم سمجھدار ذکی ذہین. سمجھدار. دیکھیں فہیم کا جو اصل میں پتہ ہے کیا ہے، اب یہ آپ لوگ انشاءاللہ اس کے اندر پڑھیں گے افعال کے اندر. فہیمہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے سمجھا. یفہمو وہ سمجھتا ہے. فہیمہ یفہمو کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا. ٹھیک ہے نا. اس سے نکلتا ہے فعیل کے وزن پر فہیم، سمجھدار. سر فہم سے بھی ہے نا یہ؟ جی جی بالکل فہم سے، فہم، فہیم، فہیمہ. ٹھیک ہے نا. تو اسی سے نکلتا ہے مفہوم. تو اس کا جو فعیل کا پیٹرن ہے، اس فعیل کے پیٹرن میں آئے گا فہیم، مطلب سمجھدار. فہم تو. فہیم تو میں سر سمجھ فعیل گیا. کے، فہیم تو سر یہاں فعیل کے وزن پر آئے گا. فعیل، فعیل ہاں فعیل کے وزن پر. ٹھیک ہے نا. تو فہیم، نعیم، رحیم، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ سارا فعیل والا وزن ہے. جی جی. تو کریم. کریم ماشاءاللہ. تو یہ خیر انشاءاللہ جب ہم علم الصرف پڑھیں گے تو اور کھل کے چیز واضح ہوگی. تو محمد طبیب فہیم کہہ سکتے ہیں، ذکی کہہ سکتے ہیں، اور قدیم بھی کیسے؟ قدیم بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جدید بھی کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ. تو بہت سارے ہم اس کے اندر الفاظ استعمال کر سکتے ہیں ماشاءاللہ.
اللہ आप लोगों को बहुत जज़ाए खैर दे, ज़बरदस्त। नंबर 8, अच्छा नंबर 8 तो मेरे ख्याल में अब नहीं है, नवीद भाई हैं हमारे साथ। नवीद भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी जी वालेकुम सलाम जी सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। नवीद भाई ये बताएं, कल आपने क्लास सुन ली थी? असल में नहीं साद भाई, मैं बाहर था, आउट ऑफ टाउन था, अभी अच्छा आया हूँ अच्छा, तो ठीक है। क्लास। हम ये सिफत और मौजू पढ़ रहे थे कि फिर आप हमारे साथ रहें तो जरा देखें इंशाल्लाह। वैसे मैं वीडियो शेयर कर चुका हूँ, उस पहले वीडियो को देखिएगा, तो ये सब फिर आपको बहुत आराम ठीक से कर लेंगे आप, ठीक है ना? ठीक ठीक। ठीक है मंजर भाई, आपकी बारी आ गई दोबारा। जी जी। अल इंग्लेजिया तो लुगतुल अरबिया और लुगतु सहलुन। अच्छा देखिए, लुगतुन जो है ना मंजर भाई, ये मुअन्नस है। जी जी जो सिफत आएगी वो भी जी। मुअन्नस आएगी। लुगतुन सहलतुन। माशाल्लाह, लुगतुन सहलतुन, ठीक है ना? सहलतुन भी कह सकते हैं, सअबतुन भी कह सकते हैं, हमारी मर्जी है जी। जी जी। ठीक है, नंबर 2। أأنت طالب جديد माशाल्लाह, गुड। नंबर 3। जी, अलकाहिरतु मदीनतुन जमीलतुन। माशाल्लाह माशाल्लाह, अहसनता काहिरा एक अहसन, खूबसूरत शहर है। माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। अल्लाह का शुक्र है, देखें आप लोग माशाल्लाह ये बहुत आराम से इसको लगा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी तक हमने सारी सिफात लगाई हैं, ये आप समझ लें इसका उल्टा हो जाएगा। जी जी अब हम क्या करेंगे, जी। हमें जो है ना वो सिफात दे दी गई हैं और मौसूफ लगाना है, या फिर नात दे दी गई है, मनऊत हमें लगाना होगा। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं और हम आगे चलते हैं। ओके, जल्दी से इसको ना कर लेते हैं। नंबर 4 की बारी है ना? नंबर 4 आप जल्दी से लगा दें, 2 कर लें बस, काफ़ी है। अरबियतु लुगतुन सहलतुन। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अल अरबियतु लुगतुन सहलतुन। नंबर 5, अना डैश कदीमुन। नंबर 5 मेरे ख्याल में नहीं है, तो नंबर 6 कर लें। सर मैं करूँ अम्मारो अना जल्दी? का हाँ बोले बोले अना बोले। का अना शहरुन कदीम। नहीं 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 नहीं, आप बोले अना। अना जी मतलब, अना का मतलब होता है मैं। मैं अना मदरसुन कदीम। अच्छा ये भी थोड़ा सा इसमें भी थोड़ी सी करेक्शन चाहिए जी। किसकी बारी थी? जल्दी से जिन्होंने बताया था ना पहले, जो बता रहे थे वही बताएं। अना नहीं हो जगह अना। एक मिनट डॉक्टर साहब, एक सेकंड, इन जिनकी बारी है ना इनको जरा सोचने दें। जी भाई, किसकी बारी है, जरा मुझे अना नाम बताएं। फर्रुख। फर्रुख भाई। फर्रुख भाई, मैं पुराना क्या हूँ? आप कह सकते हैं मैं पुराना डॉक्टर हूँ, मैं पुराना इंजीनियर हूँ। तालिबुन। अना तालिबुन, वेरी गुड वेरी गुड। अना तालिबुन कदीमुन। कदीम। अच्छा एक मिनट, ये फर्रुख भाई ने तो नहीं बताया, ये किसी और ने बताया ना ये? जी, अरे किसी और ने बताया। फर्रुख भाई आप बताइए अब। अना तबीबुन कदीम। अना तबीबुन कदीमुन, ठीक है ना? समझ में आ गया ना कि आपको जी यहाँ पे नात दिया हुआ है, आपने मनऊत लगाना है, ठीक है ना? जी। ठीक है, अब आए, अब जरा इसको समझें। ये है, पहले हम इसको पढ़ते हैं हम सब मिलकर, और उसके बाद इसको समझते हैं। पढ़िए, कसलानु, कस्लानु। लानु कस्लानु जौ कस्लानु जौआनु, जौआन। जौआन जवान अत्शानु, अत्शान। अफवानु मलआनु, मलआन मलआन फुअलानु। फुअला। सर ये फुअलानु के वजन पे है। जी जी, अभी रुक जाए, बता रहा हूँ हाँ, इसीलिए मैंने आप लोगों को पढ़वा दिया। फुअलानु, ये एक पैटर्न है अरबी का। फलानु। अच्छा एक बात आप लोगों को सबसे पहले जो बात नोट, सबसे पहले जो आप लोगों ने इस बात पे एक बात जो नोट करनी है इसमें, वो ये नोट करनी है कि ये एक पेश के साथ एंड हो रहा है, इसका मतलब है ये स्पेशल है। सही है? क्योंकि अगर नॉर्मल होता तो 2 पेश के साथ एंड होता। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जो भी एक जी पेश जी। के साथ एंड हो तो अलर्ट हो जाएगा, ये स्पेशल नाउन है। सही है? कसलान सुस्त। हाँ एक सेकेंड, मैं बता रहा हूँ आपको, अरबी जबान का ये पैटर्न है, फुलानु, ठीक है? बहुत सुस्त। इसके अंदर शिद्दत होती है। हजरत पहले वो जरा वो बता दें, हमें पैटर्न बता दें, फिर तर्जुमा पढ़ लेते हैं। अल्लाह के बंदे, ये सामने फुलानु लिखा है ना, तो देखें फुलानु इज द पैटर्न, ठीक है, नंबर 1। तो बीच में तर्जुमे भी आ रहे हैं ना, तो समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट, अच्छा, मैं बताता हूँ। देखें, फ़ुलानु का पैटर्न जो है ना, पहले इसके पैटर्न को और इसके मायनों को जरा समझिएगा। देखें, फ़ुलानु का जो अरबी में पैटर्न होता है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है,
کتنی شدت ہوتی ہے یہ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ نے پڑھا ہوگا رحمانو. ٹھیک ہے نا. رحمانو کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر جیسی رحمت. ٹھیک ہے نا, جو کہ پھٹ کے باہر آئے, ایسی رحمت. اب جیسے کسلانو ہے, جی کسلانو کا مطلب ہوگا انتہا درجے سستی. جوعانو ہم کہیں گے بے جو انتہا بھوکا. ہاں مطلب بھوک سے جان نکل رہی ہو. ٹھیک ہے نا, تو اس کو جوعانو کہیں گے. عطشانو یہ پیاس ہے, کوئی پیاسا. ہاں پیاس سے جان پر بنی ہوئی ہو. ٹھیک ہے نا. ملانو بھرا ہوا لبالب. ہاں ملآنو کا مطلب ہے اتنا بھرا ہوا کہ گر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. جی. تو یہ جو پیٹرن ہے بس آپ یہ ذہن میں رکھیے گا, فعلانو کے پیٹرن میں عربی زبان میں شدت ہے. اس فعلانو کے پیٹرن پہ جتنی بھی کوالٹیز آئیں گی اس کے اندر شدت پائی جائے گی, بس یہ یاد رکھنے والی بات ہے. اور یہ یہ عطشان کا کیا بتایا تھا آپ نے؟ پیاسا, پیاس سے نا, پیاسا. عطش, بہت ہاں بہت بہت, پیاسا. ہاں جیسے پیاس سے جان نکل رہی ہو. جی ٹھیک ہے نا. مطلب اور وہ بھی کس لیے, کیونکہ یہ فعلانو کے پیٹرن پر آیا ہے اس لیے. تو یہ فعلانو کا پیٹرن جو ہے عربی میں, اس کے اندر شدت ہوتی ہے, اور اس کے پیٹرن پہ جو بھی صفات آئیں گی ان کے اندر بہت زیادہ شدت ہوگی. ہمیں صرف یہ یاد رکھنا ہے. ایک بات تو یہ یاد رکھنی ہے کہ اس میں ان میں شدت ہوگی, اور دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ فعلانو کا جو پیٹرن ہے وہ اسپیشل ہے, ایک پیش کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہے. بس یہ دو باتیں یاد رکھنے والی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, آئیے پڑھ لیتے ہیں. انا اچھا جو جی سر جی ایک چیز جی بتا دیجیے گا ذرا. جی 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 اچھا سر یہ فولانو کے اندر شروع میں نا فا کے اوپر پیش آ رہا ہے, ہوں ٹھیک ہے. پھر آپ نے جیسے دوسرے بتایا رحمانو یا جوانو, تو اس میں تو شروع میں آپ کا کسرہ آ رہا ہے, تو یہ کیا چیز ہے؟ نہیں دیکھیں بات سنیں, آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا. میں نے آپ کو پیٹرن آخر میں ہوتا ہے. ایک سیکنڈ, میں نے آپ کو ایک فرق بتایا تھا شروع میں, اگر ذہن میں ہو, کہ حرکات میں, بلکہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا, یہ حرکات میں اور اعراب میں کیا فرق ہوتا ہے, یاد ہے سر ہے نا. ایک منٹ, ابھی جنہوں نے مجھ سے سوال پوچھا تھا وہ بھائی کون تھے؟ جی سر فرقان بات کر رہے فرقان بھائی. فرقان بھائی کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ اعراب اور حرکات میں فرق ہوتا ہے نا. ہیں. مثال جی کے جی طور پہ آپ دیکھیں, فا کے اوپر جو پیش ہے نا یہ حرکت ہے, لام کے اوپر زبر ہے نا یہ حرکت ہے, لیکن اس کے نون کے آخر میں جو ایک پیش ہے یہ اعراب ہے. سر آراب ٹھیک ہے. بدلتے نہیں ہیں اور حرکات بدلتی ہیں. نہیں, ہاں بالکل اعراب, دیکھیں حرکات نہیں بدل, دیکھیں اعراب بدلتے ہیں, حرکات نہیں بدلتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اصل میں یہ فعلانو کے پیٹرن میں ضروری نہیں ہے کہ لازماً فا کے اوپر جیسے یہاں پہ پیش ہے ویسے ہر لیٹر کے اوپر اس پہ پیش آ رہی ہو. ہر کوالٹی اپنے حساب سے آئے گی. کسلن عربی زبان میں کسلن نہیں کہتے, سستی کو کسلن کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہر کوالٹی اصل میں آپ سمجھ لیں کہ دروازہ ہے یا گھر ہے, اس گھر کا نام فعلانو ہے. ٹھیک ہے. اس گھر کے اندر جو بھی آئے گا اپنے حساب سے آئے, لیکن جب اس پیٹرن پہ آ جائے گا تو اس میں شدت آ جائے گی, اور آنو اینڈنگ ہوگی اس کی. ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس میں دیکھیں, اینڈ اگر سر آپ جو اینڈ ہوگا وہ اسی کے وزن پر ہوگا. جی اینڈ اسی کے وزن پر ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں اس میں کاف, سین اور لام کسل, ٹھیک ہے, جیم, واو اور عین یہ جوع, عین, تو اور شین عطش. ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں تھیں. ٹھیک ہے نا. پھر اچھا یہ ملعانو جو ہے یہ ورب سے نکلا ہے اصل میں نا, یہ فیل سے مشتق ہے, ملأ یملأ سے, ٹو فل. تو اسی طریقے سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اب اس میں آپ نے الف اور نون لگا دیا تو جوعانو اپنے حساب سے بنے گا. ٹھیک ہے نا. وہ جوعانو نہیں بنے گا, عطشانو عطشانو نہیں بن جائے گا, بلکہ اس کی اینڈنگ آنو ہو رہی ہے, آنو 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 اس پیٹرن پہ آ کے. ٹھیک ہے نا. کسلانو کسلانو نہیں بن جائے گا, بلکہ کسل, کیونکہ کسل زبر سے رہتا ہے. تو شروع سے چیک نہیں کریں, آخر سے چیک کریں. ٹھیک ہے فرقان بھائی.
ٹھیک ہے، اچھا سر اس کا ملعان مطلب یہ ہوا کہ شروع کی حرکات میٹر نہیں کرتی لیکن آخری کا اعراب میٹر کر رہا ہوتا ہے، وہ اسی جی پیٹرن جی پہ جی ہوگا. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے ایگزیکٹلی ٹھیک ہے سر. ایگزیکٹلی، بالکل 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 صحیح یہ بات ہے. ہر چیز میں یہ صرف فولانو کے لیے جو ہم بات کر رہے ہیں اس پہ دیکھیں اپلیکیبل دیکھیں ہو. دیکھیں یہ جو جو وزن آئیں گے ان کے لیے. ہاں دیکھیں یہ جو ابھی آپ نے فولانو کا پیٹرن پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اس کو صرف اتنا رکھیں. آگے جو نا ایکسیپشنز ویسے بھی عربی میں آتی رہتی ہیں، تو اس کو صرف مطلب ایسے آپ کو فولانو سمجھ میں آ گیا نا، تو آپ بھی فولانو تک رہیں. آگے جب آئے گا کوئی تو آپ کو خود پتہ لگے گا، اوکے یہ پہچان ہے اس کی، تو وہ ایکسیپشن ہو جائے گی اور آپ کے ذہن پہ پھر بوجھ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. میں چاہوں تو بہت ساری چیزیں ٹھیک. بتا دوں، لیکن پتہ ہے کیا ہوگا، وہ پھر ان نیسیسری نالج ہوگی نا، تو وہ آپ کو ڈسٹرب کرے گی. میں جان بوجھ کے اس لیے بتاتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ملعان ہو جائے گا. جی. تو آئیے اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں. نمبر 1 انا جوعان، پڑھیے. انا جو انا جوعان. جو انا جوعان. ٹھیک ہے. نمبر 2 انت جوعان. انت جوعان. لا جوعان. انا عطشان. لا انا انا عطشان. عطشان. لماذا المدرس غضبان اليوم. لماذا المدرس غضبان اليوم. اچھا ایک بات مجھے آپ کو بتانی تھی، ایک سیکنڈ. دیکھیے مجھے آپ لوگوں کی بات بتانی ہے. مجھے ایک بات بتائیے، یومن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یومن کا مطلب ہوتا ہے دن. یومن دن. کا ہاں دن ہوتا ہے. یومن کا اڈے. اڈے. ایک عام دن. جی جی اڈے. بالکل اڈے، ماشاء اللہ بالکل صحیح ہے. اگر مجھے اس کو خاص بنانا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اليوم. اليوم اليوم. اليوم. الیوم ما بھی نہیں، الیوم کہوں گا نا. اليوم. الیوم اليومن. الیو يوم. سوری الیو اور مو. ٹھیک ہے نا. یومن کو جب ہم خاص کر دیں گے تو وہ الیوم بن جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک اسپیشلٹی آتی ہے، الیوم. الیوم کا مطلب ہوتا ہے آج کا دن، ٹوڈے. ٹوڈے. اليوم اکملت لکم دینکم. یہ ہوتا ہے. جی جی بالکل 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 وہی ہے. تو الیوم اسپیشل ہے. آپ سمجھ لیں یومن اڈے، الیوم دا ڈے. لیکن الیوم میم کی زبر کے ساتھ تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے ٹوڈے، آج کا دن. ٹھیک ہے. ہم لوگ انشاءاللہ اگلی کتاب کے اندر انشاءاللہ ہماری ویسے ایک بک ختم ہونے والی ہے، اگلی بک کے اندر ہم لوگ ڈیز آف دا ویک بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر وہ سارا آسانی ہو جائے گی پھر آپ کو سمجھنے کی. ٹھیک ہے. تو میں اسی لیے بھی جان بوجھ کے یہ نہیں بتا رہا میں کہ آج کا دن جو ہے وہ منگل کا دن ہے. میں یہ جان بوجھ کے نہیں بتا رہا آپ کو. پہلے میں آپ کو ڈیز آف دا ویک بتا دوں، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ آج اتوار ہے یا آج پیر ہے. ٹھیک ہے نا. اليوم يوم الثلاثاء. اصل میں ڈیز آف دا ویک جو ہے نا وہ مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو الیوم یوم الثلاثاء. ٹھیک ہے. اچھا اليوم الثلاثاء. میں اسی لیے جا رہا تھا کہ میں نہیں بتاؤں کیونکہ دیکھیں ایک قاعدہ نیا آ جائے گا نا وہ آپ لوگوں کو پھر تنگ کرے گا، اس لیے کہہ رہا ہوں. کیونکہ ہر اس کے اندر ایک قاعدہ آتا ہے آہستہ آہستہ. ظاہری بات ہے ہر چیز ایک وزن کے میں حساب نے سے ہے نا. سادے الفاظ میں کہا تھا. ہاں نا. تو دیکھیں میں جان بوجھ کے وہ نہیں کہتا ہوں ڈر کے مارے، کیونکہ پھر پتہ ہے کیا ہے، وہ پھر آپ لوگوں کو نا تنگ کرے گی یہ چیز کہ یار پھر ایک اور رول آ گیا، پھر ایک اور رول آ گیا. یہ انسان کی فطرت ہے. قواعد جو ہے نا، انسان کو قواعد فالو کرنا مشکل ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. جی جی ہے نا. تو اسی لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ آہستہ آہستہ ہلکے پھلکے سے قاعدے ہو نا اور اس کے اوپر عمل کرا دیا جائے تو پھر پتہ نہیں چلتا اور انسان قاعدوں پہ آ جاتا ہے. ایک ساتھ سارے قاعدے لانچ کر دیں تو ایک پر بھی عمل نہیں ہوتا. کیا خیال ہے؟ صحیح بات. پھر القاعدہ آ جاتا ہے. ہاں پھر القاعدہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے جیسے جیسے جو قاعدہ آئے گا نا ہم بس اس پہ عمل کریں گے تاکہ پھر ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا آسان ہو. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں اب آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا. لماذا المدرس غضبان اليوم، کہ اس کا ترجمہ کریں بھائی. لماذا المدرس غضبان اليوم. استاد آج بہت غصہ کیوں تھا؟ آج کے غصہ نہیں آج استاد اتنے غصے میں کیوں ہے؟ ہاں دیکھیں سارے ترجمے آپ لوگوں نے صحیح کیے ہیں. استاد آج غصے میں کیوں ہیں، آج استاد غصے میں کیوں ہیں، کیوں استاد آج غصے میں ہیں، یہ سارے بہت ترجمے غصے میں. بہت غصے میں. سر دیکھیں ہاں جی بتائیں بتائیں بتائیں. جی جی ڈاکٹر نیرج. لماذا جو ہے یہ وائی ہے نا، جی وائی ہے بالکل کیوں، بالکل. یعنی کیوں آج استاد غصے میں.
میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اب آپ اندازہ کریے صرف اس چھوٹی سی ایک جو ہم نے یہ آپ کے سامنے سینٹینس لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ابھی ہماری کلاس کے اندر 3 ترجمے اس کے آ گئے، ٹھیک ہے نا. استاد آج غصے میں کیوں ہے؟ ایک. آج استاد غصے میں کیوں ہے؟ نمبر 2. نمبر 3، کیوں استاد آج غصے میں ہے؟ نمبر 3. یہ 3 ترجمے آ گئے ابھی ہماری کلاس سے ہی، ٹھیک ہے. ایک کی گنجائش ہے. کون سی بتا دیں، ایک اور چوتھا ہو جائے گا. بہت زیادہ غصے میں. استاد آج کیوں بہت زیادہ غصے میں ہے؟ بہت زیادہ غصے میں. ہے نا. اب دیکھیں مجھے آپ ایک بات بتائیے، کیا یہ چاروں ترجمے غلط ہیں؟ صحیح. نہیں نا، سارے صحیح ہیں، نہیں سارے صحیح ہیں. ہر صحیح. انسان جی اپنے فہم کے مطابق ترجمہ کر رہا ہے نا. صحیح. سر ایک جملہ اور بھی، ایک اور بھی ترجمہ ہوتا ہے، آج استاد اتنے غصے میں کیوں؟ ہاں بالکل، ہم نے وہ پڑھا نا، تو میں آپ کو دیکھیں 5 ہو گئے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں قرآن مجید کی اور عربی زبان کی ڈائیورسٹی یہی ہے کہ قیامت تک جو ہے نا قرآن مجید کو دیکھیں لوگ ترجمہ کرتے رہیں گے، ظاہری بات ہے. اسی لیے ہمارے اتنے سارے ترجمے ہوتے ہیں، اور اتنے سارے ترجمے مل کر جو ہے نا وہ ظاہری بات ہے یہ ہمارے ذہن کو تقویت دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو جتنے زیادہ ترجمے آپ پڑھیں قرآن مجید کے معنی آپ پر اور کھلتے جائیں گے اور کھلتے جائیں گے اور کھلتے جائیں گے. میں آپ کو صرف یہ بتانا مقصد تھا، ٹھیک ہے نا. اچھا اور جی، 4 کی اجازت بھی ہے. ہاں 4 کی تو اجازت دی ہے. بھائی منظر بھائی، اللہ آپ کو بہت اجر دیں یار، دل کی باتیں ساری چھین لیتے ہیں آپ مجھ سے. ہیں بھائی. اچھا جی ٹھیک ہے، آخری سینٹینس ہے بھائی، الکوب ملآن. جی پڑھیں. الکوب الآن. ملعان کب الآن. کب لبالب بھرا ہوا ہے. جی کب جو ہے وہ لبلب بھرا ہوا ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا حضرت، میں نے ایک گزارش کرنی ہے معذرت کے ساتھ، آج میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. وہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ابھی آپ نے پڑھایا نا جی الکوب ملعان، جی تو ہم یہ کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں نا تو ہم اس میں انتظار کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں اس کے متعلق کوئی پوائنٹ دیں گے، کوئی چیز سمجھائیں گے. تو جب کوئی ہمیں سے ہی کوئی بندہ، جس نے ایسی بات نہیں ہے کہ نالج نہیں ہے، ہمارے پاس بھی ہوتی ہے بٹ ہم نہیں دیتے، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کیا دینے لگے ہیں. جی تو اگر ہم فوراً، جس طرح ابھی آپ نے کل کوبو ملانو کا ایک ترجمہ آ گیا جی، لب لب کپ یا لب جو کپ لبا لب بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے اوکے، بٹ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آپ ہمیں اس میں کچھ سمجھا سکتے ہیں. تو ہم فرسٹلی اگر آپ ہمیں آپشن دیں گے نا ترجمہ کریں، تو ہم پھر پارٹیسپیٹ کریں گے، ہمیں اچھا لگے گا. اگر کوئی پھر اس طرح سے وہ ڈائریکٹ کرے گا نا، پھر وہ تھوڑا سا ہم نا پھر تھوڑا سا نا ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ ہو کیا رہا ہے، کون سمجھ رہا ہے کون نہیں سمجھ پا رہا. تو اس وجہ سے نا تھوڑا سا میں میرے نقطۂ نظر سے کہ ہمیں تھوڑا سا رک کے نا آپ سے سمجھنا، کہ سمجھ کے چلنا چاہیے. آپ کیا ہمیں دینا چاہتے ہیں؟ جی بالکل کہ بالکل. ہم نے تو 15 سال پہلے بھی عربی پڑھی، عرب میں گزارا، یہ بات نہیں ہے، ماشاء لیکن اللہ اس ٹائم ہم آپ سے سیکھنے بیٹھے ہیں. بالکل تو بالکل. آپ جو دیں گے ہم وہ لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آپ ہمارے استاد ہیں. جی بالکل. اپنے ہم نے نہیں آپ کو دکھانا کہ ہمیں کیا آتا ہے. تو معذرت کے ساتھ میری بات اگر کسی کو بری لگی تو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ آپ ہمیں دے دیں، فولانو میں یا بالکل کسانو میں، جوانو، نہیں، آپ جو دے بالکل سکتے ہیں صحیح نا کہہ آپ دے رہے دیں. ہیں. جی اللہ آپ کو ہدایت خیر آپ دے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، صحیح بس کہہ رہے ہیں. آپ سب سے ماشاءاللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان، یہ دیکھیں ایکٹیو کلاس ہوتی ہے نا، اور مجھے خود اس کلاس میں یقین کریں وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا. آپ لوگوں